آپ کے پیچھے جا رہے ہیں شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے غلام بن کر کے رہے، اور بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا نوکر بن کر کے رہے۔ اس لیے معاملات بگڑتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، طلاق اور خلا تک بات آ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تقریباً دارالفتہ ہیں، وہاں اکثر و بیشتر جو مسائل جانتے وہ پیش آتے ہیں، وہ طلاق کے، خلا کے، فسخ نکاح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر خصوصی طور پہ اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً 80% شادیاں ایسی ہیں جو بالکل ناکام ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، بیوی بچوں کی زندگیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ پورا خاندان بیچارہ اسی مسئلے میں تڑپ رہا ہے، جوجھ رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے بہت سارے مسائل جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے مسئلے جانتا ہوں جن کے گھر، اچھے خاصے گھر بیچاروں کے اجڑ گئے، برباد ہو گئے۔ دوستو، اسکرین پر جو ویڈیو اب سے آپ دیکھتے آ رہے ہو، اس میں ایک خصوصی چیز آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، ایک سین آپ نے دیکھ کر کے غور کیا ہوگا کہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا، یہ شوہر اور بیوی کے مسئلے تھے، کورٹ میں گئے اور وہاں پتہ نہیں کیا معاملات پیش آئے، واللہ عالم، لیکن دونوں میں جدائی ڈال دی گئی۔ لیکن بچے کتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا۔ بیٹا جو گود میں ہے وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ ہمیں ہماری ماں سے الگ نہ کرو، بیٹی پریشان ہے کہ ہمیں ہمارے باپ سے الگ نہ کرو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ میاں بیوی کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ رہا ہوگا، ان کے اپنے انا کا معاملہ آ گیا ہوگا، ایگو ہرٹ ہو گیا ہوگا، اور دونوں نے بغیر اس کی پرواہ کیے کہ ہمارے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، آپس میں جدائی پیدا کر لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنا زیادہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے جھگڑوں سے ڈیمیج ہوتا ہے، اتنا کہیں پر بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھ لے تو اس کا دماغ اور دل ڈیمیج نہیں ہوگا، اس کا پورا کیریئر خراب ہو جاتا ہے، پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میں آج کچھ ایسی چیزوں پر بات کروں گا، کچھ ایسے اسباب پر کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں۔ ابھی کل ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک دوست نے، حمود جن کا نام ہے، اللہ تعالی ہمارے بھائی کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اس وقت وہ تھوڑے سے بیمار ہیں، تو انہوں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ کیا تھا کہ ہمارے ہاں بچوں کی یا بچیوں کی شادیاں ان سے پوچھ کر کے کی جاتی ہیں، اگر وہ راضی ہیں تو بھی ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ خوش نہیں ہے تب بھی ان کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں جدائی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایک سبب پر ہم بات کریں گے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ ہم مزاج نہ ہونا۔ ہم مزاج دونوں نہیں ہیں تو بھی لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ اگر دونوں اللہ والے ہوں، متقی ہوں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ اگر وہ باہم ہم مزاج نہیں ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی بیوی بہت امیر خاندان سے ہے، شوہر بڑے غریب خاندان سے ہے، اور دونوں کی شادی کرا دی گئی، تو اب بیوی جب آئے گی تو ظاہر سی بات ہے، بھائی میں اپنے ماں کے گھر میں ایسے رہتی تھی، اپنے باپ کے پاس میں ایسے تھی، ہاں میرے والدین نے مجھے یہ دلایا تھا، وہ دلایا تھا، ساری باتیں وہ بتائے گی۔ اب شوہر بیچارہ غریب ہے تو کیا دلا سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو یہاں اختلاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا اس کے اپوزٹ آپ لے لیجئے کہ شوہر مالدار ہے، بیوی غریب ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں عموماً ایسے موقع پر لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں عموماً، ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی مشکلات سے نکل کر کے جب آتی ہے تو لڑائی نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ جب شوہر ہی بد اخلاق ہونا تو یہاں بھی مسئلے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں اگر بہنیں آ رہی ہیں تو ماں باپ کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہن آئی ہے، ہماری بیٹی آئی ہے، تو اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کی عزت ہو، ہے نا، اور اس کے بچوں کی عزت ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی ہماری بہویں دھوئیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو غیر، دیکھیے اگر دھو دے تو ان کا اخلاق ہے، اگر وہ ان کی مدد کر دے بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض دفعہ کہ میں دباؤ بنا کر کے یا کچھ یعنی غیر اخلاقی قدم اٹھاؤں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ دونوں میں سے عام طور پہ جب برے اخلاق کے عادی ہو جائیں، کوئی بھی شوہر ہو یا بیوی ہو، تو عام طور پہ طلاق ہو جاتا ہے۔ تو یہ طلاق کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے۔ شوہر شرابی ہے، کبابی ہے، اختلاف ہوگا، طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بیوی اگر بد اخلاق ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک اخلاقی طور پہ بگڑا ہوا ہو، اختلاف ہونا
یقینی ہے اور وہاں پر معاملات طلاق تک پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، مرد اور عورت اگر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کریں گے تب بھی مسائل بگڑ سکتے ہیں۔ شوہر کو سمجھنا پڑے گا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو بھی سمجھنا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بیوی گھر میں آئی ہے تو صرف اپنے ہی حقوق بیان کرے، وہ شوہر کے حق ہی نہ سمجھے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اختلاف بڑھیں گے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ شوہر یہ سمجھ لے کہ بیوی میری نوکرانی ہے اور بیوی یہ سمجھ لے کہ شوہر میرا غلام ہے، تو آپ جان لیجئے کہ وہاں رشتہ نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، یعنی ایک آگے اور ایک پیچھے، دونوں میں سے کوئی ایک بیلنس اگر بگڑتا ہے یا ایک پہیہ اگر خراب ہوتا ہے تو ایک سے کام بالکل بھی نہیں چلنے والا ہے۔ اس لیے دونوں کا صحیح رہنا ضروری ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے دونوں کی بگڑنے کی وجہ سے، وہ بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے، زندگی کو آسان بنائیے، بہت زیادہ مشکلات میں نہ پڑیے، اور قرآن کا اصول سامنے رکھیے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو لیکن تم ناپسند کرتے ہو، مگر اس میں کوئی بھلائی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی جو ہے ہمارے سامنے ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں سنیں کہ اللہ کے رسول کیسے زندگی گزارتے تھے۔ پھر جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی پڑھیں کہ امہات المومنین کیسے رہتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ تو جب یہ دونوں اپنے اپنے حقوق سمجھ لیں گے، ایک دوسرے کے حقوق سمجھیں گے، تو مسائل کبھی نہیں بگڑنے والے، اختلاف انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور اختلاف کا سب سے بڑا جو سبب ہے جانتے ہو، وہ شیطان ہے۔ شیطان ہی آ کر کے سارے مسائل کو بگاڑتا ہے۔ اس لیے شیطان کو اپنے بیچ میں داخل ہونے کا بالکل بھی موقع نہ دیں، اس سے دور رہیں، اور اس سے بچنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، اور بھی جو چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا، لڑائیاں نہیں ہوں گی، اور زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میسج دوسروں تک بھی پہنچائیے انشاءاللہ۔ اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو ضرور فالو کر لیں۔ کوئی سوال اگر ہے تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔